ہمیشہ ہمیں پانی کی طرح اشک نکلے جو ہمیں فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو فرش شبیر اشک نکلے جو سبحان اللہ سبحان اللہ عزا کے دن پہنچے اہل عزا کے دن پہنچے غم کی راتیں بکا کے دن پہنچے فریاد کے فریاد کے فاطمہ کی بستے
غم کی راتیں اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
लहू से कर लिया अपना किसा और अबू तालिब का चेहरा रोशनी देने लगा नुसरत सरवर का जज़्बा अपना घर मुझे जन्नत में बनाया मैंने ज़िक्र Allahumma
ने न चेहरा देखा, कहीं लग जाए न मेरी नजर ये डर था। हाय अफसोस जो धड़का था वही पेश आया, चांद तुझ पर न मुहर्रम का ये पूरा उतरा, चांद तुझ पर न मुहर्रम का ये पूरा उतरा। मारा उन जालिमों ने भूल जाए हमको, आ गई किसकी नजर शेर जवानों में, आ गई किसकी नजर शेर जवानों में। मेरे लाल ये माँ किसके सहारे से जिए, मेरे मरने के ये दिन थे कि तेरे मरने के। मैं तड़पती रही और आंसुए खुद चले, ये ज़ईफ़ी मेरी और को बुरे खाने के लिए, ये ज़ईफ़ी पूरे खाने के लिए। पार्क में मिल गए अरमान हमारे, अकबर अपनी दाढ़ी से अपनी दाढ़ी से खफा हो गए प्यारे अकबर। शहन लाशे को लिटा कर कहा आंसू न बहा, हाल कुछ इनका सुनो, हाल इन्हें अपना सुना। नेज़े से खुल गया है जान से सीने पर घाव, भाल छाती में अटकी हुई देखो तो, भाल छाती में अटकी हुई देखो तो। दिल पको है गमे अंधो डालो, अरे मैं सिला खींचू, मैं सिला खींचू, तुम अकबर को संभालो बालो। अपने माँ जाएगी इमदाद को आओ ज़ैना, लो मेरे शेर को छाती से लगाओ ज़ैना। तन मेरा शाह मेरा हाथ बटाओ ज़ैना, और थोड़ी सी तकलीफ उठाओ ज़ैना, और थोड़ी सी तकलीफ उठाओ ज़ैना। फिर करोगी ना मदद और कोई दिल भर की, बस यही आखिरी खिदमत है मेरे, बस यही आखिरी खिदमत है मेरे अकबर की। ये सुन सुन के नवानों को रहा ज़ब्त ज़रा, चांद सी छाती को फर्जंद की झुक कर देखा। हो गया था दिल अकबर से जो बाहर नेज़ा, सांस के रुकने से तकलीफ हुई उनको सिवा, सांस के रुकने से तकलीफ हुई उनको सिवा। माँ से देखा ना
का न होगा मुतमाम छानों की तो ऐसा न बिसर पाओगे और कुछ हो गया इनको तो किधर हो गया इनको तो किधर जाओगे शहर ने फरमाया करो सब्र रखो अपना नजर कोई हाथ लेता है गरीबों की खबर मांगो रो रो के दुआ उससे के तुम हो मुज़्तर अपने बेटे के मकबूल दुआए मादर अपने बेटे के मकबूल दुआए मादर अपने बेटे के मकबूल दुआए मादर माँ का मरना ही है फर्जंद की फुरक़ान वालों अरगी जो बर्बाद लेकिन की जो बर्बाद लेकिन मेरी मेहनत बानो माँ का मरना ही है फर्जंद की फुरक़ान वालों की जो बर्बाद लेकिन मेरी मेहनत बानो लाल मैदान से शहनाश जनाबे अकबर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمشركين والكافرين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد المرسلين وخاتم النبيين والشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الصادقين الشاكرين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وهو الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس حضرات گرامی قدر اسی آیت کریمہ کے ذیل میں مسلسل ہماری گفتگو کربلا محافظ قدیر کے عنوان کے تحت آج الحمدللہ چھٹے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ پروردگار عالم کا خطاب رسول اسلام سے اے رسول اگر پہنچا دو اس حکم کو جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر گویا کار رسالت کی انجام نہیں کیا۔ اعلان ولایت اس لیے ضروری تھا کہ ولایت کوئی نماز، روزہ، حج، زکات کی طرح ایک جز عبادت نہیں ہے۔ جیسے نماز ہے
جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے، یہ عبادات میں سے ایک عبادت ہے، لیکن ولایت ایک سسٹم کا نام ہے، ایک نظام کا نام ہے جو ان عبادتوں کی حفاظت کرتا ہے، اس سسٹم کو کہتے ہیں ولایت۔ لہذا کبھی یہ ٹکرانے کی غلطی نہ کرنا کہ ولایت افضل کہ نماز افضل، ولایت افضل کہ روزہ افضل۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ تمام امور عبادت ہے، مگر ولایت وہ سسٹم ہے، وہ نظام ہے جو ان عبادتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ صلوات پہ محمد علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، تو اب یہاں یہ ضروری ہے کہ یہ ولایت جو اللہ کی ولایت ہے، جو رسول کی ولایت ہے، اور وہی مولا کائنات کی ولایت ہے، اور اس کی ولایت اور امامت کا تسلسل امام زمانہ عجل اللہ تو میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ امامت کے 4 دور ہیں۔ امامت کا پہلا دور رسول اسلام کی رحلت کے بعد سے جس کا آغاز ہوتا ہے، یعنی 11 ہجری سے کب تک 35 ہجری تک۔ یہ دور وہ دور تھا جس کی تھوڑی سی عکاسی میں نے کرنے کی کوشش کی، وہ بھی مکتوب نمبر 62 جو مولا کائنات نے اہل مصر کے نام لکھا تھا۔ اس مکتوب اور اس لیٹر کے چند کلمات کو بطور تبرک میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جو مولا نے فرمایا یہ 25 سال جسے خاموشی کا دور کہا جاتا ہے، خاموش نہیں تھے مولا، اسلام اور مسلمین کی حکومت کر رہے تھے۔ پھر دوسرا دور 35 سال سے لے کر 40 سال کا دور، یہ امام کا ظاہری حکومت کا دور ہے۔ اگرچہ کہ بڑی کم مدت کے لیے امام ظاہری حکومت کو قبول فرماتے ہیں، اور ان 4 سال 11 مہینے 9 مہینے 11 دن جنگوں میں گزر جاتے ہیں۔ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، باوجود اس کے اسلام کی درخشاں تاریخ کو اگر دیکھنا ہے تو انہیں 5 سالوں میں دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں مولا کائنات نے بتا دیا ہے خلافت کس کو کہتے ہیں، امامت کس کو کہتے ہیں، ولایت کس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سن 40 ہجری سے، یعنی مولا کائنات کی شہادت کے بعد سے لے کر 40 ہجری سے 60 ہجری یعنی 61 ہجری تک، یہ 20 سال، یہ ایک دور ہے امامت کا، یہ تیسرا دور ہے۔ اور اس کے بعد سن 61 سے لے کر 11ویں امام کی شہادت تک، یہ چوتھا دور ہے۔ امامت کو ان 4 دور میں تقسیم کر کے اگر آپ تاریخ کا تجزیہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کن حالات سے یہ سلسلہ غدیر آگے بڑھا ہے۔ کربلا نے اسی غدیر کی حفاظت کی ہے جس کا اعلان رسول اسلام نے کیا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں سب سے پہلے اس ولایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس امامت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ولایت اور وہ امامت نقطۂ اعتدال پر ہے۔ اسی لیے رسول اسلام نے بدر کے میدان میں جو آگے چلے گئے تھے انہیں پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، بتایا غدیر نقطۂ اعتدال کا نام ہے۔ نہ ہی یہاں پر افراد ہو سکتا ہے نہ تفریق، نقطۂ اعتدال کا نام غدیر ہے۔ اسی غدیر کی ولایت کی حفاظت کربلا میں امام حسین نے کی ہے۔ اب اسی کربلا کی ولایت کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ لہذا جب اس ولایت کربلا کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں
परचम विलायत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, गोया हम ये साबित करना चाहते हैं हम गदीर के साथ चल रहे हैं, सकीफा के साथ नहीं। जहां हमने ऐलान कर दिया हम परचम विलायत को लिए हुए हैं, परचम गदीर हमारे हाथों में है, परचम करबला हमारे हाथों में है, तो हम इत्तिदाल की मंजिल पर है, गोया हम परचम विलायत खुदा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब यहाँ आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले विलायत का समझना जरूरी है, फिर उसके बाद इस रास्ते को समझना जरूरी है। तो अब जो ये मजलिसें हो रही हैं, ये जो हम काले कपड़े पहने हुए हैं, ये अलम इस्तार है, ये तबर्रुकात है, और ये ताज़िया है, और इसी तरह ये जुलजना है, ये गहवारे अली असगर की शबी है, ये क्या है? ये हमारे इस कारवाने इश्क व शहादत के सिंबल है, ये सिंबल है हमारे कारवाने इश्क व शहादत के। ये अलम हमारी निशानी है, ये ताज़िया हमारी निशानी है, ये जुलजना हमारी निशानी है, ये तबर्रुकात हमारी निशानी है, ये ताबूत हमारी निशानी है, और इसी ज़रीए मुबारक हमारी निशानी है। ये हमारे काले कपड़ों को पहनना ये निशानी है, ये तबर्रुकात है, ये सिंबल है हमारी आज़ादारी का। इससे हम बताना चाहते हैं हम किसकी आज़ादारी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। समझ में ये दरअसल शायर हुसैनी है। मैं नहीं कह रहा हूँ आयत सामने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मेरी क्या मजाल। शायर हुसैनी, शायर जमा है शईरा की, शईरा कहती है खास निशानी। एक है आयत के निशानी, शईरा कहते हैं खास निशानी। इसकी जमा है शायर। आयात इलाम इन चीजों को, अलम को, ताबूत को, इन तमाम चीजों को कहते हैं शायर हुसैनी। ये हुसैनियत की खास निशानियां हैं। जो हुसैनी निशानियां हैं वही अल्लाह की निशानियां हैं। जो अल्लाह की निशानियां हैं उसको कुरान ऐलान कर रहा है, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अल्लाह की खास निशानियों का एहतराम तुम पर वाजिब है, यही तुम्हारे दिल के तक़वा की दलील है। तो ये निशानियों का एहतराम इंसान के मुत्तकी होने की दलील है। जो मुत्तकी होता है वही इन शायर इलाही की ताज़ीम करता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये निशानियां हैं, ये शायर है, ये अलम जो निकलता है, ये अलम क्या है? ये अब्बास का अलम नहीं है, ये अब्बास का परचम नहीं है, ये वफा का परचम है, ये शुजाअत का परचम है, ये सब्र का परचम है, ये इताअत का परचम है, ये इश्क का परचम है, ये शहादत का परचम है, ये भाई से भाई की मोहब्बत का परचम है, ये इज़ार और पानी के परचम है, ये मौला की इताअत का परचम है। ये अब्बास का परचम हमें दर्द देता है, इज़ार का दर्द देता है, और पानी का दर्द देता है, इश्क का दर्द देता है, शहादत का दर्द देता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये हमारी आज़ादारी का सिंबल है। उसी तरह ये गहवारा नहीं है, बल्कि इंसानियत की तारीफ बताता है, और ये बताता है कि देखो एक 6 महीने के बच्चे पर कैसे सितम ढाया गया है। ये सुलझना नहीं है, ये शबीह सुलझना हमें ये बताता है कि देखो वो कैसे इंसान थे। क्या उन्हें इंसान कहा जाए? एक जानवर ने जहां पर वफादारी का सबूत दिया, अपने आका ने उसने बचाया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये तमाम चीजें जो है ये शायर हुसैनी है, इनका एहतराम जरूरी है। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, एक बात आगे बढ़कर करना चाहता हूँ, लेकिन ये सब चीजें क्या है? अलम, ताबूत, ताज़िया, शबीह सुलझना, ये तमाम चीजें वो सिंबल है, वो निशानियां हैं जिससे हमारा इनकलाब, हुसैनियत, ये तमाम चीजें इन्हीं के वसीले से पहचानी जाती है। लेकिन हमारी कोताही ये है कि हम यहीं तक महदूद रह जाते हैं। तवज्जो चाहता हूं जवानों,
خاص دست اور خاص میسج دے رہا ہوں. ہم یہیں تک آتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. یہ سمبل ہے، یہ نشانیاں ہیں، ان کا احترام ضروری ہے، واجب ہے. شرعی اعتبار سے بول رہا ہوں. ہم احترام کریں، محبت سے آنکھوں سے لگائے، لیکن یہی پر نہ رک جانا. یہ وسائل ہے مقصد تک پہنچنے، ان سے مقصد تک پہنچو. وہ مقصد کیا ہے؟ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں. ہم وہاں تک پہنچتے ہیں. مکے سے لے کر کوفہ پہنچنے تک ہر منزل پر امام حسین نے پڑاؤ ڈالا. اس منزل پر کسی نہ کسی سے ملاقات کی، اپنے قافلے کو اکٹھا کیا، خطبات دیے. مقام ترعیم پہ، مقام بیضا پر، مقام اشراف پر، یہ تمام وہ مقامات ہیں جہاں امام حسین علیہ السلام نے منزل کی ہے. یہاں پر خطبات دیے، اپنے قیام کے مقصد کو ظاہر کیا ہے. وہ ہم کہاں بیان کرتے ہیں؟ اس کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ ہوتا ہی ہماری یہ ہے کہ ہم شعائر حسینی کی تعظیم کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بناتے ہیں، واجب ہے. لیکن یہ تمام سمبل کیا ہے؟ یہ مقصد تک پہنچنے کے وسیلے ہیں. لیکن ہم غلطی یہ کر جاتے ہیں، وسیلے کو منزل سمجھتے ہیں، ذریعے کو منزل سمجھتے ہیں. ہماری منزل نہیں ہے، یہ ہماری پہچان ہے. اس کے ذریعے ہم کو مقصد تک جانا ہے اور خود بھی جانا ہے، دوسروں کو اس مقصد تک متوجہ کرنا ہے. لیکن ہم مقصد تک جاتے ہیں. ہماری پوری شاعری ہوتی ہے انہی شاعر سے متعلق ہونا چاہیے. عالم پر پورا مسدس کہیے، زلجنا پر پورا مسدس کہیے، کہ ہمارے علی اصغر پر آپ پورے مسدس کو کہہ دیجیے، 100 بندہ پرسیہ کہہ دیجیے. لیکن ان کے بعد کی منزل پھر ان خطبات امام حسین علیہ السلام کو بھی نظر کیجیے. جو امام نے خطبے پڑھے ہیں مکے سے لے کے کربلا پہنچنے تک، ان خطبات میں امام حسین نے کیا ذکر کیا ہے؟ شاعری میں اس کو بھی لائیے. اس کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ امام حسین علیہ السلام نے ہر کے لشکر کو روک کر کے خطبہ دیا ہے، سنا ہے آپ نے کبھی شاعری میں؟ مقام بیضا پر امام حسین نے خطبہ دیا، کبھی سنا ہے آپ نے شاعری میں؟ امام حسین نے شب عاشور یہ خطبہ دیا، وہ کیا خطبہ دیا ہے؟ سنا ہے آپ نے کبھی شاعری میں؟ یہ تو ہے مقصد حسینی پہ. ہم ان وسائل تک پہنچ کر رک جاتے ہیں، اس کے آگے مقصد تک نہیں جاتے. اور اس کے مقابل میں گروہ تیار ہوا ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے، وہ گروہ کیا کرتا ہے؟ وہ چاہتا ہے مقصد کی بات. امام حسین نے کیا فرمایا؟ لیکن ان سے جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان سمبلز کی توہین کرنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نہیں، وہ ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں یہ رسمی عزاداری ہے، ہمیں رسمی عزاداری کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رسمی عزاداری کی ضرورت ہے. الفاظ تو کہنے میں اچھے لگتے ہیں، لیکن آپ کو رسمی عزاداری تک پہنچنے کے لیے اس رسمی عزاداری کو ذریعہ بنانا پڑتا ہے. وہ بھی غلط یہ کہتے ہیں یہ نہیں، وہ چاہیے. نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے مقابل میں آ جاتے ہیں. جب ایک دوسرے کے مقابل میں آتے ہیں، یہ اس کو شیعہ وہابی کہتا ہے، وہ اس کو دشمن اعضا کہتا ہے، کوئی اس کو دشمن اعضا کہتا ہے. اب بات کیا ہوتی ہے؟ اب انا پرستی کی بات آ جاتی ہے، خود کو منوانے کی بات آ جاتی ہے. یہ بھی مقصد سے ہٹے، وہ بھی مقصد سے ہٹے. حسین کل بھی مظلوم تھا، آج بھی مظلوم رہ گیا. تو عزیزان محترم، آپ مجلس سے گیا کہ سیاہ لباس پہنیے، علم اٹھائیں، تابوت اٹھائیں، شبیہ زلجنا کو اٹھائیں، ان جلوسوں کے ہمراہ رہیں، شبیہ گہوارے علی اصغر کی زیارت کیجیے، احترام کیجیے. یہ شعائر حسینی ہیں، ان کا احترام واجب ہے، لازم ہے.
مگر یہ وسائل ہے، یہ سمبل ہے مقصد تک پہنچنے کے لیے. اگر آپ مقصد تک نہیں پہنچ رہے ان کے ذریعے تو پھر بیکار ہے. نماز تو ایک سمبل ہے عبادت کا. نماز کوئی عبادت نہیں ہے، عبادت تک پہنچنے کا ایک واسطہ ہے، ایک وسیلہ ہے. جو دلیل ہے کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتا ہوں میں اور وطن نہیں لگتا. یعنی نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے. یعنی آپ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونا. توجہ چاہتا ہے، آپ کا مقصد نماز پڑھنا نہیں، آپ کا مقصد ہے اللہ سے قریب ہونا. اس اللہ کی قربت تک جو چیز تمہیں پہنچاتی ہے وہ نماز ہے. یہ نماز وسیلہ بنا ہے. اگر تمہیں نماز خدا تک نہیں پہنچائے تو پھر وہ نماز ہی نہیں ہے. جو نماز تمہیں خدا سے قریب نہ پہنچائے وہ نماز نہیں ہے. قرآن میں اعلان کر رہا ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تمہیں برائیوں سے دور رکھتی ہے. جو نماز تمہیں برائیوں سے دور نہ رکھے وہ نماز ہی نہیں ہے. جو عزاداری تمہیں مسجد حسین سے قریب نہ کرے وہ عزاداری ہی نہیں ہے. سلام پہ محمد وہ عزاداری کیسے حسین کے مقصد سے ہمیں قریب نہ کرے. روز مجلسوں میں شرکت ہو رہی ہے، روز جلوسوں میں شرکت ہو رہی ہے، لیکن زبان پر وہی گالیاں ہیں. جلوسوں میں ماتم ہو رہا ہے، خون بہایا جا رہا ہے، مگر وہی جیسے ہی ہٹے وہی غیبتیں ہیں، وہی پالیٹکس ہے. یہ ان کی انجمن ہے، وہ میری انجمن ہے. یہ میرا عزا خانہ ہے، وہ تمہارا عزا خانہ ہے. وہ ان کے گھر کا جلوس ہے، یہ ان کے گھر کا جلوس ہے. یہ ان کا زلزلہ ہے، یہ ہمارا زلزلہ ہے. یہ ان کے تابوت ہے، یہ ہمارا تابوت ہے. یہ ان کے یہاں کا عشرہ ہے، یہ ہمارے یہاں کا عشرہ ہے. تو عزیزاں مان محترم یہ بتاؤ یہ سب تمہارے اور ہمارے ہو گئے تو حسین کا کیا رہا؟ وہاں شدت نہ کریں نہ کریں، یہاں شدت. وہاں سے بہتر یہاں کی مجلس ہونی چاہیے. ان سے اچھا ذاکر ہمارا ہونا چاہیے، ان سے اچھا تبرک ہمارے پاس ہونا چاہیے. یعنی تمہارا میرا حسین کہاں گئے؟ مظلوم ہے نا حسین آج. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے بھی برائیوں سے دور نہیں ہے. اسی طرح بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو عزاداری کرتے ہوئے بھی حسین سے قریب نہیں ہوئے. کیوں؟ وہ نماز نہیں جو ہوئی اللہ سے قریب نہ کرے. وہ عزاداری نہیں جو مقصد حسین سے قریب نہ کرے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ مجالس میں کثرت ہونے کے باوجود بھی قوم کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے. آج جوانوں بہت کٹھن دور سے گزر رہے ہیں. یہ جو حکومتوں کا فشار ہم پر ہے، یہ جو ظالم حکمراں ہم پر حکومتیں کر رہے ہیں، یہ سمجھو ہمارے اپنے بیدار نہ ہونے کی بنا پر ہے. ہم کیا بیدار ہوں گے؟ جن کو ہمیں نے رہبر مانا وہ کل ان کے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج دل کھائے جانے پر افسوس کرتے ہیں. کل قصیدہ کیوں پڑھا؟ آج مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں. عزت ملت بنے ہوئے تھے، آج تم ذلت ملت بن چکے ہو. آج سب سے بڑا ہماری مثال ہے ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، ہماری قوم کا کوئی رہبر نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے. جس کو ہم لیڈر سمجھتے ہیں آج اس کے بیان پر بھروسہ کرتے ہیں،
دوسرے دن ایسے بیان آتا ہے کہ ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ کیوں؟ ہم نے ابھی مقصد حسین کو پہچانا نہیں۔ سب سے پہلے ہم ان نشانیوں کا احترام کرو۔ یہ مت کہو کہ علم سے کیسا اصلاح ہو جائے گا، تابوت اٹھانے سے کیسی اصلاح ہو جائے گی، زلجھنا نکالنے سے قوم کیسی سدھرے گی۔ نہیں، یہ سدھرنے کے لیے جو مقصد حسین امام حسین نے خطبات میں بیان کیا ہے، یہ ان وسیلوں کے ذریعے وہاں تک پہنچنا ہے۔ اگر جو کہتے ہیں علم سے کیا فائدہ ہو جائے گا، تابوت اٹھانے سے اصلاح قوم کی کیسے ہو جائے گی، میں ان سے پوچھوں گا کعبے کے اطراف 7 چکر لگانے سے کون سے اصلاح، معاشرہ کی اصلاح ہو جائے گی؟ سمجھ جاتا ہے میرے صفا و مروہ کے درمیان جو 7 مرتبہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چکر کاٹے صحیح کرنے سے کون سی اصلاح ہو جائے گی؟ شیطان پر کنکریاں پھینکنے سے کون سی اصلاح ہو جائے گی؟ ارے دیوار پر پتھر پھینک رہے ہو، اصلاح امت کی کیسے ہو جائے گی؟ پروردگار عالم یہ بھی تو سمجھا رہا ہے، نادانو اس سے اصلاح نہیں ہوگی، اس سے تم اصلاح کی طرف آؤ گے۔ یہ وسائل ہے، یہ نشانات ہے، یہ سمبل ہے، اس کے ذریعے وہاں تک آنا ہے جہاں تک تم کو ہم لانا چاہتے ہیں۔ یہ کنکریاں پھینک کر آؤ وہاں تک جہاں جناب ابراہیم نے شیطان کو کہا تم اللہ کے خلاف بول رہے تو حجہ تو شیطان ہے۔ اور یہ 7 مرتبہ تم صحیح کر رہے ہو نا، یہ تمہیں کو یہ وہاں تک لے جانا ہے جہاں تک جناب ہاجرہ نے کہا ایک نبی کی جان بچانے کے لیے پریشان گھوم رہی تھی، اس منزل تک جانا ہے، وہاں سے ہمیں درس لینا ہے۔ اسی طرح علم کیسے اصلاح کرے گا؟ علم سے جاؤ کربلا، کربلا میں جا کر جاؤ علم پاس کو، علم پاس سے پاس تک پہنچو، اب پاس تک پہنچو تو وفاداری کا درس لو، شجاعت کا درس لو، بندگی کا درس لو، اطاعت کا درس لو، عشق کا درس لو۔ اسی طرح یہ سمبل جو ہے نا ہمیں وہاں لے جاتے ہیں جہاں سے ہمیں کربلا کا درس ملتا ہے۔ سلمان کے ضروری ہے عزیزان محترم، یہ دونوں طرف سے جو حملے ہوتے ہیں، میں جوانوں کے درمیان میں بات کو رکھنا ضروری سمجھ رہا تھا، کیونکہ اس وقت ہمارے قوم میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ یہ کہتے ہیں جو کچھ ہے وہ عالم ہے، عزاداری ہے، بس یہی عبادت ہے، یہ سب کچھ ہے۔ دوسرے کہتے ہیں یہ سب رسم ہے، اصل وہ مقصد ہے جو امام حسین نے بیان کیا، یہ سب بیکار ہے۔ وہ جو امام حسین نے خطبے دیے وہ پڑھنا چاہیے، جو امام حسین نے فرمایا اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ لوگ جب یہ توہین کرتے ہیں تو ادھر والے گروپ اس والوں کو دشمن اعضا کہتے ہیں۔ اب یہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ تم نادان ہو، تم کو آزاداری کی شناخت ہی نہیں، تم کو مقصد امام حسین سے کوئی واسطہ نہیں، افراط و تفریط کی منزل۔ یہ بھی غلط، وہ بھی غلط۔ صحیح کیا ہے دونوں کو چھوڑ دینا۔ ان تمام شعائر کا احترام کرو اور اس کے ذریعے مقصد ان کا احترام کر کے صرف منزل سمجھ لو تو بیکار۔ یہاں سے دہلی جانے والے کی بس میں بیٹھے رہے، اگر بیٹھے ہی رہ گئے آپ صبح تک تو بیٹھنا بیکار ہے۔ بیٹھ کر وہاں تک پہنچے تب یہ آپ کے لیے وسیلہ ہے۔ ہمارے چاہتا ہے بس پہ لکھا ہوا ہے دہلی کی بس، آپ بیٹھے، گاڑی آگے بڑھ ہی نہیں رہی، فائدہ کیا ہے؟ وہ آگے بڑھے آپ کو دہلی تک لے جائے۔ اسی طرح یہ جو آپ احترام کر رہے ہیں، جو علم اٹھا رہے ہیں، یہ ماتم کر رہے ہیں، یہ جو پرسا دے رہے ہیں، یہ مجلس میں آ رہے ہیں، یہ اگر ہم کو حسین تک نہ پہنچا دے تو بیکار ہے۔ یہ اہم بات ہے۔ اور جہاں تک سمبل کی بات ہے نا، تو یہ ہم نے نہیں رکھا علم کو علم عباس کی شکل بنایا،
نہیں، حسین علیہ السلام نے اپنے قافلوں میں بھی کچھ شبیہ کو رکھا ہے. آپ نے شبیہ ہے علامہ عباس، شبیہ ہے تابوت امام حسین، شبیہ ہے ذوالجناح، شبیہ ہے گہوارِ علی اصغر. توجہ چاہتا ہوں میرے ساتھ ایک سوال کا موقع دے رہا ہوں. یہ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے شبیہ جانتے ہیں؟ امام حسین نے بھی کربلا میں شبیہوں کو نکالا ہے. مولانا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ان کو شبیہ کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں تو سب چیز حقیقت ہے. نہیں، وہاں پر بھی شبیہ ہے تاکہ لشکر کو بتا سکے کہ تم کس کے مقابل میں آ رہے ہو. یہی سمجھے آپ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ہم شبیہ ذوالجلال نکالتے ہیں، ہم شبیہ علم عباس نکالتے ہیں، ہم شبیہ تابوت امام حسین نکالتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن وہاں جائے تو حسین نے کربلا میں شبیہ پیغمبر کو پیش کیا. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان محمد صلی نے کسی پیش کیا شبیہ پیغمبر کیوں امت کو یاد دلائے تم حسین سے نہیں، حسین کے بیٹے سے نہیں، رسول سے لڑ رہے ہو. کچھ صحابہ بھی تھے لشکر یزید میں، کیا کہنے ہیں کچھ صحابہ کی اولاد بھی تھی اور یہ کہہ کے پیش کیا امام حسین نے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. پروردگار تو گواہ ہے میں اس قوم کی طرف اسے دیکھ رہا ہوں. وَقَدْ بَرَزَ إِلَيْهِ غلام. غلام کہتے ہیں عربی میں جوان، اردو والا غلام نہیں. بس غلام کو ان کی طرف بھیج رہا ہوں. ابھی مسائل نہیں پڑھ رہے ہیں، مسائل کی منزل نہیں. فَقَدْ بَرَزَ إِلَيْهِ غلام. میں اس غلام کو بھیج رہا ہوں. وہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول، جو خلق میں، خلق میں، منطق میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ. شبیہ نہیں کہا، اشبہ. اشبہ کے معنی ہے سب سے زیادہ مشابہ، شبیہ نہیں کہا. ورنہ اہل بیت میں رسول کی شبیہ بہت ہے. اشبہ سب سے زیادہ، جہاں الف آ جاتا ہے نا یہ زیادہ کے معنی ہے. کبیر، کبیر معنی بڑا. اکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر سب سے زیادہ چھوٹا، فاضل فضیلت والا، افضل سب سے زیادہ فضیلت والا. اسی طرح امام حسین نے فرمایا اشبہ الناس، جو لوگوں میں کائنات میں سب سے زیادہ شبیہ. کن چیزوں میں شبیہ؟ تین چیزوں میں. تین چیزوں میں. پہلی چیز کیا ہے؟ خلق. خلق کہتے ہیں ظاہری تخلیق، یعنی جیسی آنکھیں رسول کی تھی ویسی آنکھیں علی اکبر کی، جیسا پیشانی رسول کا تھا ویسی پیشانی رسول علی اکبر کی، جیسا چہرہ رسول کا تھا ویسا چہرہ علی اکبر کا. اسی لیے امام حسین نے فرمایا كنا اذا اشتقنا برسول فنظرنا الیہ. پروردگار جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو ان کی طرف دیکھ لیتا تھا. اس کا مطلب ہو رسول تھے علی اکبر. کن چیزوں میں؟ خلق میں، تخلیق میں، شکل و صورت میں. اس میں کمال علی اکبر کا کیا ہے؟ علی اکبر کا کیا کمال ہے؟ پروردگار نے جس کی شبیہ بنا دے،
وہ اس کی شبیہ بن جاتا ہے. پوتے کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بچپنے میں تمہارے دادا بھی ایسے تھے. اس پوتے کا کوئی کمال نہیں. ہم مانتا ہوں رسول کی شبیہ ہے علی اکبر، کمال خدا کا ہے، لیکن باقی دو چیزیں خلقاً و منطقاً، اخلاق بھی رسول کے اخلاق ہے. اس میں علی اکبر کا کمال ہے. اور رسول کے اخلاق کیا ہے؟ قرآن اعلان کر رہا ہے انکا لعلی خلق عظیم، اے رسول تم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہو. جس اخلاق کی بلندیوں پر رسول فائز ہے، اس کا مطلب علی اکبر بھی اسی اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہے. پوری مجلس پڑھ سکتا ہوں علی اکبر پر بات کریں گے. اور اخلاق کیسے بتاؤ؟ یہ اخلاق علی اکبر نکلتے تھے، رسول اکرم نکلتے تھے تو بچوں کو سلام کرتے. جب رسول کے اخلاق ہے تو پھر کہیے علی اکبر کی بھی اخلاق نہیں تھا. لیکن علی اکبر کے فضائل کو آپ تلاش مت کیجیے کتابوں میں. کیوں؟ رسول نے اتنا کہہ دیا خلق میں علی اکبر اب نانا سے مشابہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اکبر کے فضائل کا آئینہ بنا کر حسین نے رسول کی سیرت کو پیش کر دیا. اگر فضائل علی اکبر کو دیکھنا چاہتے ہو آئینہ سیرت رسول کو دیکھتے جاؤ، علی اکبر کو سمجھتے جاؤ. باتیں چھوڑ رہا ہوں. تیسری چیز ہے وَخُلْقًا وَمَنْطِقًا. منطق کہتے ہیں اس کو. منطق کے معنی معلوم ہے؟ منطق نطق سے بنا. نطق یعنی بولنا، گفتار. اسی لیے امام کو کہتے ہیں کیا؟ قرآن ناطق، قرآن سامع. قرآن سامع یہ کہ خاموش کرنا. قرآن تحریر ہے، آواز نہیں آتی اس سے. امام قرآن ناطق ہے، بولنے والا قرآن. منطق یعنی کہتے ہیں گفتار. پروردگار عالم رسول کو کہہ رہا ہے. امام حسین فرما رہے کیا؟ منطق یعنی گفتار میں بھی علی اکبر رسول سے سب سے زیادہ مشابہ. اور معلوم ہے رسول کی گفتار کیا ہے، رسول کا نطق کیا ہے. نطق رسالت کے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے وما ینطق، اللہ اکبر، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. رسول تم خواہشات نفسانی سے بات ہی نہیں کرتے، تم وہی بولتے ہو جو خدا کی وحی آتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کے وحی کے مطابق کلام کرے اسے محمد کہتے ہیں، جو محمد کی طرح گفتگو کرے اسے علی اکبر کہتے ہیں. منطقاً یہ علی اکبر ہے. اور رسول کی طرح یہ رسول کی رسالت کا اعلان کیا تھا یہودیوں نے. لستا مرسلا، اے رسول اللہ، اے محمد تو رسول ہے. اللہ نے کیا کہا؟ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. رسول ان سے کہہ دیں یہودیوں کو، ان یہودیوں سے کہہ دو رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جو صاحب علم کتاب ہے، یعنی علی. گواہی اللہ دے گا، رسول کی رسالت کی گواہی علی دے گا. اب یہاں شبیہ پیغمبر کی گواہی. پروردگار عالم سے حسین کہتے ہیں اللہم اشہد، پروردگار تو گواہی دے. خدا سے گواہی مانگ رہے ہیں. یہی کارنامہ یزید میں اور کارنامہ حسین میں سب سے بڑا فرق ہے. اس ہر ساتھ میں پہلا تیر چلایا خیمہ حسین کی طرف. کیا کہا؟ اے لوگوں گواہ تم کر یزید کے ساتھ گواہی دو.
کہ پہلا تیر میں چلا ہے. امام حسین نے تیر کے مقابل میں لخت جگر کو کھینچتے ہوئے کہا تو گواہ ہے. اندازہ لگا پسارے ساتھ بھی گواہ بنا رہا ہے, حسین بھی گواہ بنا رہے ہیں, پسارے ساتھ تیر چھوڑتے ہوئے گواہ بنا رہا ہے لشکر یزید کو. حسین لخت جگر کو مقتل کی جانب روانہ کرتے ہوئے اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں. تو یاد رکھو حسینیت میں مجالس میں ماتم میں ریاکاری جائز نہیں ہے. جو لوگوں کو دکھا کر کرے وہ پسرے ساتھ کا عمل ہے, جو اللہ کو گواہ بنا کر کرے وہ حسین کا عمل ہے. علی اکبر کی ماں لیلا, لیلا بنت ابی مرہ ابن عروہ ابن مسعود ثقفی. یہ ثقفی خاندان کی تھی جناب لیلا. ام لیلا کہتے ہیں لیکن تاریخ میں لیلا کا لفظ آیا ہے. ثقفی وہ قبیلہ ہے جس میں اچھے لوگ بھی گزرے ہیں, برے لوگ گزرے ہیں. اچھوں کی مثال ایک مختار ابن ابی عبید ثقفی بہترین کیا ہے. بروں میں حجاج ابن یوسف ثقفی. دونوں کے ذرا کے سارے پیش کریں. علی اکبر کے نانا ابی مرہ یہ رسول اسلام کے زمانے میں پیدا ہوئے, رسول اسلام کے صحابی تھے. ان کے بابا عروہ وہ بھی رسول کے صحابی تھے. نفس المحمود میں علامہ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ رسول نے فرمایا جب معراج پر میں چوتھے آسمان پر گیا اور وہاں پر جناب عیسیٰ سے میری ملاقات ہوئی تو اللہ جناب عیسیٰ ہو بہو عروہ کی طرح تھے. اللہ شباہت بڑی پرانی ہے. یعنی جناب لیلا کے دادا شبیہ عیسیٰ تھے. بہت سی باتیں چھوڑ رہا بس چند جملے. یہ خاندان بہادر خاندان, ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. میں لیلا کے خاندان کو کہہ رہا ہوں, بہادر خاندان, اللہ اکبر. اور جناب علی اکبر کی تاریخ ولادت جو بتائی گئی ہے 11 شعبان سن اختلاف. ایک ہے 33 ہجری جس کو شیخ مفید نے الارشاد میں لکھا 33 ہجری. اگر 33 ہجری کو اگر آپ مانیں گے کربلا میں علی اکبر کی عمر 28 سال. دوسری تاریخ ہے بتانا ضروری ہے. دوسری روایت ہے مجالس ثانیہ, اس میں لکھا ہے علی اکبر کی عمر کربلا میں 18 سال کی. دونوں روایت اگر پہلی روایت کو مان لے تو علی اکبر بڑے بھائی ہیں امام زین العابدین دوسرے بھائی ہیں. اور یہاں پر بعض لوگوں نے دلیل دی اکبر اس لیے کہا جاتا ہے سب سے بڑے ہیں لہذا ہی علی اکبر ہے. لیکن مجالس ثانیہ کی توجہ چاہتا ہوں, بہت سے لوگوں پر یہ شاید ذہنوں میں بات آئے سب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, معلوم ہونا چاہیے کیا ہے ہماری کتابوں میں. دوسری روایت ہے مجالس ثانیہ میں علی اکبر بوقت شہادت 18 سال کے تھے. بر صغیر میں یہی روایت مشہور ہے. میر انیس اور مرزا دبیر نے اسی روایت کا سہارا لے کر مرثیے کہیں. آج بھی اسی روایت کے تحت نوحے پڑھے جاتے ہیں. ہم بھی مسائل اسی پر پڑھتے ہیں. 18 سال, اللہ اکبر. نام علی, شکل شکل رسول, سن سن سیدہ. علامہ اختر زکی کا شعر ہے, وہ کہتے ہیں مثل نبی سلام پر محمد نام علی نام نبی
یہ نبی سیدہ کثیر، نام نبی، نام علی، شبیہ نبی، سیدہ کثیر، کیا کیا تبرکات ہے پر لیے ہوئے۔ نام رکھا علی تاکہ بابا یاد آتے رہے، اللہ نے ہم شکل بنا دیا تاکہ نبی کی یاد تازہ ہو جائے، سن ماں کا دے دیا تاکہ ماں کی یاد بھی زندہ رہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، مروان نے پوچھا کون ہو تم؟ جانتا ہے کون ہے؟ لیکن غرور میں کبھی کبھی پہچانتے ہیں لوگ نہیں پہچاننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ کہا کون ہو؟ کہا علی۔ کون ہے؟ علی بن حسین۔ ارے وہ تمہارے بڑے بھائی ہیں نا، کوئی اور بھائی ہے وہ بھی علی۔ دونوں علی، دو ہی نہیں تیسرے بھی علی۔ تمہارے پاپا کو کوئی اور نام نہیں ملا؟ بات حسین تک پہنچی تھی، امام حسین نے علی بن حسین سے کہا جا کر مروان سے کہہ دو خدا 100 بیٹے بھی دیتا نا، 100 بیٹوں کا نام علی رکھا۔ علی اکبر ہاذا دارو، یہ وہ علی اکبر ہے، شبیہ پیغمبر۔ کربلا کے مقتل میں انصار ختم ہو گئے، بنی ہاشم کی باری آئی، اکبر نے آ کر کہا بابا رن کی اجازت دیجیے۔ حسین نے غور سے دیکھا، کہا بیٹا اجازت اس سے لو جس نے تمہیں 18 سال پالا۔ جوانوں کا مجمع ہے، آہستہ آہستہ ہم عاشور سے قریب ہو رہے ہیں۔ آج پورے شہر پہ علی اکبر کا تذکرہ ہوگا۔ گھروں میں بڑے تڑپے ہونا سال گزشتہ یاد ہے یہ دن کیسے گزرے تھے سال گزشتہ؟ کیسے گزرے یہ دن؟ ذرا سال گزشتہ کو یاد کرو، تڑپ تڑپ کے گزر رہے تھے۔ مولا ہم سے کیا غلطی ہو گئی، عرش اعلیٰ نصیب نہیں کی، لیکن پھر بھی خوش قسمت ہو نا، اتنی حیات ملی کہ آج عرش اعلیٰ پر بیٹھے ہوئے۔ کچھ تو ایسے بھی ہے نا اس محرم سے اس محرم تک کا سفر نہ کر پائے۔ یہاں جو بیٹھے ہیں نا کوئی کسی کی گارنٹی نہیں آئندہ محرم تک زندہ رہے، لہذا دل کھول کر علی اکبر کا ماتم کرنا، دل کھول کر میں مسائب پڑھوں گا، دل کھول کر ماتم کرنا اور پرسہ دینا حسین کو، اس لیے کہ حسین نے احساس غربت کیا ہے۔ دینا چاہتے ہیں مگر آپ کے لیے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے نا، دعا کرنا چاہتے ہوں پروردگار تجھے سینہ علی اکبر کا واسطہ۔ شہزادی زہرا آ گئی ہے، وہ آمین کہے گی نا تو دعائیں قبول ہوگی۔ یہ نوجوان مشکلات کے شکار ہے، ان نوجوانوں کو روزگار کی شکایت ہے، یہ نوجوان پریشان ہے، ہر ایک کی پریشانی الگ ہے، کسی کو گھر کی پریشانی
پریشان ہیں، لیکن یہ پریشانی کو خدا حسین تیرے بیٹے کا غم منانے آ گئے ہیں نا. اپنی پریشانیوں کو بھلا کر زہرا آپ کو آپ کے بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں نا. ممبر پر بیٹھ کر چھوٹی کربلا کی اس مقبول بارگاہ سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کروا رہا ہوں. پروردگارا تجھے اس سینے کا واسطہ جس پر نو کے نیزہ لگنے کے بعد خون ابلتا رہا. مالک ان جوانوں کے پریشانیوں کو دور فرما. ان کے رزق و روزی میں وسعت عطا فرما. ہماری قوم کو متحد فرما. اب سنیے یہاں سے مصائب. علی اکبر خیمے میں آئے. مجھے پتا نہیں کیسے اجازت ملی. ہاں مقتل کا جملہ ہے. میں نے دیکھا کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے، کبھی پردہ اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے. میں نے غور سے دیکھا جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں نا، بیویاں بڑھ کر دامن علی اکبر سے چمٹ جاتی ہیں. روئیے اللہ تعالیٰ. مقتل نے ایک جملہ کہا ہے. کل سے کیا کہا؟ مقتل نے ایک جملہ لکھا ہے. مقتل کہتا ہے جب علی اکبر زندہ خیمے سے نکل رہے تھے تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے بھرے گھر سے جوان کا جنازہ جب علی اکبر زندہ خیمے سے باہر نکل رہے تھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے بھرے گھر سے جوان کا جنازہ نکل رہا ہے. میں راوی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. راوی اتنا بتا دے جب علی اکبر زندہ خیمے سے باہر نکل رہے تھے تم نے تو یہ دیکھ لیا کہ بھرے گھر سے جوان کا جنازہ نکل رہا ہے. مگر بتا اس منظر کو کیا دکھے گا جب بھرے گھر میں جوان خدا کی آواز کو پکڑ سکتا ہے. علی اکبر کو سوار کیا. علی اکبر مقتل جاتے ہیں. ہاں دارو مقتل جانے کے بعد پھر ایک مرتبہ واپس آتے ہیں. کیا فرمایا؟ حل الی شربت الماء سبیل. کیا بابا تو کوئی پانی کی سبیل ہے، کوئی پانی کی راہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. حسین شرمندہ بیٹا پانی مانگ رہا ہے. ریاض القدس میں لکھا ہے جب علی اکبر کی ولادت 11 شعبان مدینے میں ہوتی ہے. یہ تو ہمشر کے پیغمبر تھے، سب کے دل کے پیارے تھے، ماں کی نور نظر تھے. حسین ہمیشہ علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے. جب بچے تتلا کے ماں باپ سے کچھ مانگتے ہیں ماں باپ کو بڑا اچھا لگتا ہے نا. علی اکبر چھوٹے تھے. حسین نے علی اکبر سے کہا بیٹا کسی چیز کی ضرورت ہو تو مانگ لینا.
علی اکبر نے کہا بابا جب اس گھر میں بغیر مانگے سب کچھ ملتا ہے تو مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ حسین نے فرمایا نہیں بیٹا، جب بیٹا خود مانگتا ہے تو باپ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ علی اکبر نے کہا بابا جب ضرورت پڑے گی تو ضرور مانگوں۔ بیٹا 18 برس کا ہو گیا، کچھ نہیں مانگا۔ علی اکبر کربلا میں آ گئے، 18 برس کے جوان ہیں، اب تک کچھ نہیں مانگا، مگر باپ انتظار میں رہا بیٹا مانگے تو میں عطا کروں۔ روزاداروں غضب ہو گیا۔ علی اکبر نے پہلی مرتبہ باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا بابا کوئی پانی کا راستہ ہے؟ حیدر حسین کی مجبوری، 18 سال سے باپ یہ تمنا کرتا رہا میرا بیٹا مجھ سے کچھ مانگے۔ آج مانگا تو کیا مانگا؟ پانی مانگا، اور کیسے موقع پر؟ نہیں، علی اکبر باپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ حسین نے کہا بیٹا میرے منہ میں زبان رکھ دو، میرے دہن میں زبان رکھ دو۔ اب جو دہن میں زبان رکھی کہا